السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی والا کٹا جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کل بہت اچھے طریقے سے کیا گیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے ان شیروں کو جنہوں نے اس کو وقت پر کاؤنٹر کیا، اور میرے خیال ہاف آور یا 1 آور سے بھی کم ٹائم میں اس پورے کے پورے پلان کا جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کو نام لیے بغیر، کیونکہ نام بہت زیادہ ہیں، 1 سے لے کر 100 تک نام ہے، اگر میں لوں گا تو وہ شاید وی لوگ کم پڑ جائے گا، بٹ اوپر سے لے کے نیچے تک، فرسٹ سے لے کے ڈاؤن تک، جن دوستوں نے اس پہ کاؤنٹر کرنے میں جلدی کی، مواد اکٹھا کیا، میری طرف سے ان کو خراج تحسین ہے۔ چلتے ہیں ویلو کی طرف۔ کمشنر راولپنڈی سے تحقیقات کے حوالے سے اہم اپڈیٹ جو ہے وہ آئی ہے، اس پر بات کریں تو ماسٹر مائنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ہے کون، یہ سارا کس نے کیا اور سارا کس نے کروایا ہے، کیونکہ جب تک لیاقت چٹھے کے جو یہ پیچھے اصل محرکات ہیں تلاش نہیں کیے جائیں گے، یہ تو کٹ پتلی ہے نا، اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ نہیں ملے گا تو معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ حل طلب رہے گا، اور ڈھونڈنے کے باوجود آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیاقت چٹھا کی چھان بین کا سلسلہ جاری ہے۔ لیاقت چٹھا کے پرسنل سیکرٹری کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ دیگر جڑے قریبی لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں کچھ ایسے قریبی رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے جن سے چٹھے کا مسلسل رابطہ تھا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ چیک کیے جائیں گے، اس کے ملازمین کے بینک اکاؤنٹ چیک کیے جائیں گے، اس کے آنے جانے تمام راستوں کی سی سی ٹی وی فوٹو چیک کی جائے گی، جہاں تک آتا تھا، جہاں جاتا تھا، کس سے ملتا تھا، تو میرے خیال میں پتہ چل جائے گا اگر اس کے الیکشن سے 8 دن پہلے، 10 دن پہلے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چیک کر لیجیے کہیں گی کہ الیکشن سے پہلے کس سے ملتا تھا، کہاں جاتا تھا، کس کے ساتھ بیٹھتا تھا، کیا بات کرتا تھا۔ یہ میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جو آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ جو ہے وہ چیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سینٹورس مال میں کچھ اپارٹمنٹس میں اس کا آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ وہ پتہ ہے اوپر وہ اس کے اپارٹمنٹس ہیں، سوالیہ نشان ہے نا کس کے ہیں اپارٹمنٹ۔ چلو، وہاں رنگ ریلیاں بھی منائی جاتی تھی، جن سے یہ پتہ ہے کہ مزید جب یہ رنگ ریلیوں والا جو گروپ ہوتا ہے نا، اس میں پھر بڑے بڑے نام سے سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے چہرے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اب رنگ ریلیاں گروپ کو سامنے لانے کے لیے نا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں پھر پتہ ہے کون کہاں کب کیسے کون اس کا تعلق کہاں سے ہے، کس محکمے سے ہے، کس ادارے سے ہے، مطلب کون ہے، تو ان میں ایک آدھ نام بھی ایسا سامنے آ جائے تو پھر وہ سارے کا سارا معاملہ دھرا رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ رنگ رلیاں والا گروپ جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک گروپ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض حمید کے نیٹ ورک کا بھی یہیں بتایا گیا تھا، وہ بھی سینٹیورس سے ہی آپریٹ کرتا تھا۔ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ بہرحال لیاقت چٹھا کے تمام دعووں کو تو رات کو ان کے تمام ماتحت افسروں نے جھٹلا دیا، غلط قرار دیا، جن کی بنیاد پر چٹھے نے دعوے کیے تھے۔ جی، ان کے جو ساتھی تھے، جو جہاں جہاں انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر 50-60 ہزار کے ووٹوں کی دھاندلی کر کے لوگوں کو جتایا گیا، اس کا تو میرے خیال میں کل رات کو ہی سارا کچھ وہ جو ہے وہ 0-0 کر لیا تھا۔ ماتحت عملہ جس کی پریکٹیکلی ڈیوٹی تھی، اس نے بتا دیا کہ کمشنر کا کام صرف کوارڈینیشن تھا، جو الیکشن سے پہلے ہو چکی تھی، یعنی الیکشن کمیشن کو افسران کی فراہمی، دیٹس آل۔ اس سے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ افسران ریٹرننگ آفیسر سے لے کر نیچے تک سب الیکشن کمیشن کو رپورٹ کرتے تھے۔ تو وہ تو انہوں نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ اس چٹھے کا کسی چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے خود ٹھپے لگائے ہیں یا میں نے ٹھپے لگانے کا کہا ہے، تو پھر اب پتہ لگ جائے گا کہ کس کے کہنے پر کہاں بیٹھ کر اور کس کے لیے ٹھپے لگائے تھے۔ ابھی تک تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے نا کہ کس پارٹی کو جتانے کے لیے ٹھپے لگائے تھے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا۔ خاص طور پر جو قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے الیکشن ایک بہت بڑی مچ کے ساتھ ساتھ ان پر بھی سوالیہ نشان آیا ہے۔ دوسری طرف لیاقت چٹھا کا نام تو اس انکوائری میں بھی آ گیا، جس میں عمران خان کی بہنوں کو لہیا میں غیر قانونی سرکاری زمین الاٹ کی گئی تھی۔ اینٹی کرپشن میں ایسی 11 انکوائریاں لیاقت چٹھا کے خلاف چل رہی ہیں۔ فیض حمید سے قربتیں جو ہیں وہ بار بار ڈسکس ہو رہی ہیں، حالانکہ سنا ہے کہ کسی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے کچھ تردید آئی ہے کہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب لینا دینا نہیں ہے تو پھر اچھی بات ہے، لیکن اگر لینا دینا ہے تو پھر تو میرے خیال میں پتہ لگنا چاہیے نا جی کیوں لینا دینا ہے۔ دوسری طرف معاملہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بدمعاشانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ شہباز گل، حماد اظہر وغیرہ سوشل میڈیا پر سرکاری افسران کو دھمکاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، یہ انہیں پریشرائز کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، انتخابات کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شہباز گل نے ایک پولیس افسر کی تصویر لگا کر باقاعدہ طور پر دھمکی دی ہے، ہماری حکومت آنے دیں، اس پولیس افسر کو نہیں چھوڑیں گے۔
انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ قانون کے ادارے میں نہیں آئیں گے، جو افسر یہ سب کچھ کر رہا ہے، عمران نام کا افسر ہے یا کچھ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا نام ہے اس کا، انہوں نے کہا پہلے تو پتہ کریں یہ کہاں ہے، اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کسی قانون ادارے میں نہیں ہو تو اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ ایک نیا قانون بھی بنا لیں گے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ دوسری ٹویٹ میں شہباز گل نے آر پی او راولپنڈی کی زندگی کی خطرے میں ڈال دی۔ آج خبر آئی ہے کہ آر پی او راولپنڈی بیرون ملک چھٹی پر گئے ہیں۔ شہباز گل نے ان کی تصویر لگا کر اپنے اوورسیز بدماشوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو تلاش کریں، جس ملک میں آئیں انہیں ہراساں کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پتہ کریں یہ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا یا کس ملک میں چھٹی گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو اوورسیز میں ان کے گنڈے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ابھی سے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ڈھونڈیں، پتہ کریں کس ملک میں آیا ہے اور اس ملک میں ان کا جینا حرام کر دیں۔ اب آپ خود دیکھیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کس حد تک جانا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں، شہباز گل نے ان پر حملہ کرنے والوں کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے، کہا ہے جو بھی اس کا اطلاع دے گا مناسب انعام دیا جائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ لوگوں کی زندگیاں کس طرح خطرے میں ڈال رہے ہیں، کہ باقاعدہ طور پہ تھریٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ افسر جہاں بھی چھٹی پر گیا ہے اس کا وہاں پر جینا حرام کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، شہباز گل نے ان پر حملہ کرنے والوں کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ اندازہ کریں کہ کس لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ آج تک پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس حد تک نہیں گئی جن حدوں کو ان لوگوں نے کراس کیا ہے، کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں کرتی نہیں ہیں، یہ دہشت گرد جماعتیں کرتی ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی ایک جماعت تھی، لیکن شاید ایم کیو ایم کا رویہ، اب آئی ڈونٹ نو، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ایم کیو ایم زیادہ ظالم تھی یا پاکستان تحریک انصاف۔ میری کل رات کو ایک بڑے ہی باخبر ایک بندے سے بات ہوئی، جس نے مجھے جب بتایا تو وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ خدا را ٹیلی فون پر ایسی باتیں نہ کریں، کہ پی ٹی آئی کو کہاں پر وہ لنک کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سنیں نہ سنیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے آنے بانے تانے پتہ نہیں کہاں کون سے ملک سے کس تنظیم سے مل رہے ہیں اور وہ کیا پلان بنا رہے ہیں، لیکن اور انہوں نے کچھ بتایا کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی سانحہ کرنے والے تھے، اس سے بھی خدا کی ذات نے پاکستان کو محفوظ رکھا ہے۔ خیر، دوسری طرف 9 مئی کے سانحے میں ملوث پی ٹی آئی کے لوگوں کو پروٹوکول مل رہے ہیں۔ علی مین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا میں پروٹوکول مل رہا ہے۔ ادھر عمر ایوب جسے ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا، وہ آج کھلے عام منظر عام پر آ گیا۔ آج پولیس میں پریس کانفرنس کرتا، پھر دھمکیاں لگاتا، پورا 1 گھنٹہ میڈیا سے ایئر ٹائم فراہم کرتا رہا۔ اس سہولت کاری کی وجہ مجھے تو کم از کم نہیں سمجھ آ رہی، اگر آپ کو آ رہی ہے تو مجھے پلیز خدا را ضرور بتائیں کہ کل تک جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے، آج وہ 9/11 کرنے والے پورے پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور جو اس ملک کو ٹھیک کرنے آئے تھے، جنہوں نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا تھا، ان پر الزام لگ رہے ہیں، ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں، آنے والے دنوں میں شاید ان کا کوئی جواب ملے۔ اسلام آباد میں لگاتا ہے، پورا 1 گھنٹہ میڈیا سے ایئر ٹائم فراہم کرتا ہے، اس سہولت کاری کی وجہ نہیں سمجھ سکتے۔ بار بار یہ لائن پڑھ رہا ہوں میں، اس پہ ذرا غور کرنا پڑے گا۔ جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ایک سیاسی بیانیہ ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ سیاسی بیانیہ نہیں، ایک سیاہ حقیقت ہے، پاکستان کے ماتھے پر داغ ہے جو سیاست کے لبادے میں دہشت گردوں نے لگایا تھا۔ بدقسمتی سے اس داغ کو لگانے والوں کو سزا تو دور کی بات، الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے الیکشن بھی لڑا، دھڑلے سے لڑا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں دیا گیا، انہوں نے کمپین بھی کی، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کمپین نہیں کرنے دی گئی، بہت سارے الزامات لگائے، لیکن اس سارے الزام جو تھے وہ الزام ہی رہے، اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے، پاکستان کی عوام کچھ بھی نہ کر سکی، اور ایک سیاسی دہشت گرد جماعت جو کہ ثابت شدہ دہشت گرد جماعت ہے، وہ اس کا رول آج آپ کے سامنے ہے۔ حکومت سازی پر ایک اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس کی ابھی مکمل طور پر تصدیق ہونا باقی ہے، ممکن ہے کل اس پر باقاعدہ معاہدہ سامنے آ جائے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت سازی کے معاملے جو ہیں وہ آخری حد تک جا چکے ہیں، جو کہ کل کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر مملکت اور اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پیپلز پارٹی کو ملیں گے، جبکہ چیئرمین سینٹ چاروں گورنر کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ 2 بڑے عہدے جو صدر مملکت ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ بلوچستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائیں گی، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں کابینہ کا حصہ بنے گی۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں 2 یا 3 وزارتیں ملنے کا امکان ہے۔ یہ وہ اپڈیٹ ہیں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جائی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی، پسند اس لیے نہیں آئیں گی کہ پیپلز پارٹی
کے بارے میں جو آپ لوگ سوچتے ہیں میں بھی وہی سوچتا ہوں، لیکن اس وقت میرے خیال میں ہمیں ان سوچوں سے آگے نکل کر ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو ہمارے قائدین سوچ رہے ہیں، جو ہمارے قائدین فیصلے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہمارے ملک کی بقا ہے۔ بہت ساری دوسری باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، لیکن وہ ٹائم اتنا ہوتا ہے، اگر زیادہ لمبا کر لیا جائے تو پھر وہ دیکھنے والے بھی ذرا سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں اور رات کے پروگرام میں بہت ساری باتیں آپ سے کریں گے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اجازت مانگنے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سبسکرائب ضرور کریں چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کون بیک کر رہا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے۔ 9 مئی والے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس ملک میں اس سے بڑا سانحہ کبھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کرایا، وہ پاکستان تحریک انصاف نے کروایا، تو اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ جو 9 مئی میں بھاگتے پھر رہے تھے آج ان کو سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔